ناظرین محترم، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جبل ثور۔ یہ وہی جبل ہے، یہ وہی پہاڑ ہے کہ ہجرت کی رات پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے، اور یہاں تشریف لانے کے بعد جو اوپر آپ کو جو دو پتھر نظر آ رہے ہیں، وہ دو پتھروں کے درمیان غار ثور ہے۔ اسی غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور 3 دن 3 رات آپ نے یہیں پر قیام فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی نے جس طریقے سے قربانی پیش فرمائی، جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنے اونچے اور اتنے بلند مقام، جو تقریباً 5800 کم و بیش فٹ کی اونچائی پر یہ بلند پہاڑ ہے، اس بلند پہاڑ پر اپنے کاندھوں پر لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے گئے، اور اس غار میں 3 دن 3 رات قیام فرمایا۔ خدا کی قدرت کہ دشمن پیچھے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے جو ہے جالے بھی بن دیے، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، اور اس طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خوف زدہ تھے کہ پیچھے دشمن آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کی زیارت آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے بار بار ادب اور احترام کے ساتھ اس پہاڑ کی اور اس مبارک و مقدس شہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ تعالی آج ہم سب غار ثور، جبل ثور کے دامن میں حاضر ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ پہ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ دین کی راہ میں جو قربانیاں پیارے آقا علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس مبارک و مقدس پہاڑ کے صدقے میں مولا ہم سب کی جائز حاجات و تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہم سب کو علم نافع عطا فرما دے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنت طیبہ کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جو محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی نے پیش فرمائی ہے، اس محبت رسول کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، قرض کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں تو ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ ہم سب کو اس مبارک اور مقدس جگہ کی بار بار ادب اور احترام کے ساتھ حاضریاں نصیب فرما، حج و عمرہ کی بار بار سعادتوں سے مالا مال فرما، جو نہیں آئے ان کو بھی سعادت نصیب فرما، جو آ چکے ان کو بھی سعادت نصیب فرما، ایمان پر رکھ اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما، قیامت میں پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، عذاب قبر و حشر و قیامت سے محفوظ فرما، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔